بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. درس نمبر 125. آج کے سبق کا عنوان ہے کتاب اللہ کے ابحاث. مقدمہ توضیح کے بعد مصنف نے کتاب اللہ کی بحث شروع کی تھی، اور کتاب اللہ کی بحث میں شروع میں کتاب اللہ کی تعریف سے متعلق مباحث ذکر کیے. اب آگے فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کی جو بحثیں ہیں اس میں کون کون سی چیزیں ہم ذکر کریں گے، اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں وَنُورِدُ أَبْحَاثَهُ أي أبحاث الكتاب في بابين. الأول في إفادته المعنى. اعلم أن الغرض إفادته الحكم الشرعي، لكن إفادته الحكم الشرعي موقوفة على إفادته المعنى، فلا بد من البحث في إفادته المعنى، فيبحث في هذا الباب عن الخاص والعام والمشترك والحقيقة والمجاز وغيرها من حيث إنها تفيد المعنى. والثاني في إفادته الحكم الشرعي، فيبحث في الأمر من حيث يوجب الوجوب، وفي النهي من حيث إنه يوجب الحرمة. والوجوب والحرمة حکم شرعی. فرماتے ہیں کہ ہم کتاب اللہ کے ابحاث ذکر کرتے ہیں دو بابوں میں. پہلا باب معنی کے فائدہ دینے کے بارے میں، اور جان لیجئے کہ غرض حکم شرعی کے افادہ کا ہے، لیکن حکم شرعی کے افادہ موقوف ہے معنی کے افادہ پر، لہٰذا اس وجہ سے معنی کے افادے کی بحث بھی کی جاتی ہے. لہٰذا اس بحث میں پھر خاص، عام، مشترک، حقیقت اور مجاز وغیرہ سے بحث ہوتی ہے، اس اعتبار سے کہ وہ معنی کا فائدہ دیتی ہے. اور دوسری چیز کتاب اللہ کا حکم شرعی کا فائدہ دینا. اس میں مثلاً امر سے بحث ہوتی ہے کہ وہ وجوب کو واجب کر دیتا ہے، اور نہیں سے اس اعتبار سے بحث ہوتی ہے کہ وہ حرمت کو واجب کر دیتا ہے، اور وجوب اور حرمت یہ حکم شرعی ہے. علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ میں ہم دو بحثیں بیان کرتے ہیں. ایک باب کا تعلق ہوتا ہے لفظ کا معنی کا فائدہ دینے میں، اور دوسرا جو باب ہے وہ اس لفظ سے یا کتاب اللہ کے الفاظ سے حکم شرعی کے فائدہ دینے میں. اور بیان کرتے ہیں کہ دراصل ان دو بابوں میں جو مقصود ہے اصول فقہ کا، وہ تو دوسرا ہے، کیونکہ اصول فقہ میں مقصود یہ ہے کہ کتاب اللہ، سنت، اجماع اور قیاس جو ادلہ ہے، اس سے حکم شرعی کیسے ثابت ہوتا ہے. اصل تو مقصود یہ ہے، لیکن چونکہ یہ پہلے والے معنی پر، پہلے والے باب پر مقصود ہے، اس لیے اس پہلے والے کو بھی ذکر کیا جاتا ہے. اور پہلا جو ہے اس میں اس بات کو ذکر کیا جاتا ہے کہ جو الفاظ ہے اس کے معنی کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں جب ہم مثلا قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں یا حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کے جو لغوی معنی ہیں اس کو طے کرتے ہیں. اس میں جو الفاظ ہے اس کی لغوی تحقیق کر کے پہلے اس کو مقام کو حل کر دیتے ہیں، پھر اس سے اس میں یہ بحث کرتے ہیں کہ اس سے کیا کیا احکام شرعیہ ثابت ہوتے ہیں. تو یہی علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارا دوسرا حکم شرعی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے پہلے اس عبارت کو حل کرنا ضروری ہوتا ہے لغوی اعتبار سے اور وضع کے اعتبار سے. تو اس لیے یہ مباحث بھی اصول فقہ کا حصہ بن گئے، کیونکہ جو حکم شرعی کا افادہ ہے وہ اس پر موقوف ہے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں اصول فقہ میں خاص، عام، مشترک، مؤول، حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ، اس کو ذکر کیا جاتا ہے، جو بنیادی طور پر اس کا تعلق عربیت سے ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو
ایک معنی کے لیے خاص طور پر وضع کیا گیا ہوتا ہے، یا عام طور پر وضع کیا گیا ہوتا ہے، یا مشترک طور پر وضع کیا گیا ہوتا ہے، یا اس میں وضع کی حقیقت ہوتی ہے یا مجاز، تو یہ بظاہر اگر دیکھا جائے تو اس کا حکم شرعی کے اس بات میں زیادہ تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا دخل ہے حکم شرعی کو ثابت کرنے میں، کیونکہ اگر خاص ہوگا تو اس سے خاص حکم ثابت ہوگا، حقیقت ہوگی تو اس کو حقیقت کو مجاز پر تقویت ہوگی، اور اگر مجاز والا معنی ہے تو اس کے لیے علاقہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس قسم کے مسائل چونکہ حکم شرعی کے افادہ میں اثر انداز ہوتے ہیں، اس لیے پہلے باب کو بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے کہ غرض افادت حکم شرعی ہے، لیکن افادت حکم شرعی افادت المعنی پر موقوف ہے، اس لیے افادت المعنی کی بحث بھی ہوتی ہے، اور پھر اس باب میں ہم جو ذکر کرتے ہیں وہ خاص، عام، مشترک، حقیقت، مجاز وغیرہ سے بحث کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو باب ہے جس میں حکم شرعی سے بحث ہوتی ہے، تو اس میں براہ راست مثلا یہ بحث ہم کرتے ہیں کہ امر وجوب کے لیے ہے اور نہیں تحریم کے لیے ہے، تو یہ پھر براہ راست احکامات سے متعلق ہے۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، قوله ونورد ابحاثه ای بیان اقسامه واحواله المتعلقة بافادة المعنى معانی واثبات الاحکام، فالکلام فی تعریفه خارج عن ذلك، والمراد بالابحاث المتعلقة بافادة المعنى ما له مزید تعلق بافادة الاحکام ولم يبين في علم العربية مستوفا كالخصوص والعموم والاشتراك ونحو ذلك، لا كالإعراب والبناء والتعريف والتنكير وغير ذلك من مباحث العربية وإن تعلقت بإفادة المعنى۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں دو باتیں ذکر کی ہیں۔ ایک بات تو یہ ذکر کی کہ نورد ابحاثہ، ہم کتاب اللہ کے ابحاث کو ذکر کرتے ہیں، یعنی اس کے اقسام کے بیان کو اور ان کے ان احوال کو جو افادت المعنی سے متعلق ہے اور اس بات حکام سے متعلق ہے، اس کو ذکر کرتے ہیں، لہذا کلام جو کتاب اللہ کی تعریف میں وہ اس سے خارج ہو جائے گا۔ ایک بات یہ ذکر کی کہ مصنف نے کہا کہ ہم کتاب اللہ کے ابحاث کو دو قسموں میں منقسم کرتے ہیں، دو بابوں میں منقسم کرتے ہیں، ایک فی افادت المعنی اور ایک فی افادت الحکم الشرعی۔ تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اب تک جو مباحث بیان ہو رہے تھے وہ بھی تو کتاب اللہ کے بارے میں ہے، اور جو کتاب جس میں کتاب اللہ کی تعریف ہے اور اس سے متعلقہ مباحث ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں کتاب اللہ کے ابحاث سے مراد اس کے جو اقسام ہیں اور اس کے جو احوال ہیں اس کو دو قسموں میں منقسم کرتے ہیں، ورنہ کتاب اللہ کی تعریف وہ بھی تو کتاب اللہ میں ہے، لیکن یہ ان اقسام سے باہر ہے، اس لیے مصنف کہتے ہیں ہم نے اس کو دو باب میں تقسیم کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں والمراد بالابحاث المتعلقة بافادۃ المعنى، دوسری بات یہ ذکر کرتے ہیں کہ جو افادت المعنی سے متعلق مباحث ہے، اس سے مراد وہ مباحث ہے جس کا افادت الاحکام سے بہت زیادہ تعلق ہو، اور ان مباحث کو علوم عربیت میں مکمل طور پر بیان نہیں کیا جاتا، جیسے خاص، عام، مشترک وغیرہ، نہ کہ جیسے معرب ہونا، مبنی ہونا، معرفہ ہونا، نکرہ ہونا، اس کے علاوہ جو عربیت کے مباحث ہے اگرچہ وہ افادت المعنی سے متعلق ہیں۔ ہم نے بیان کیا کہ پہلے باب میں ان باتوں کو ذکر کیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے کسی لفظ کا معنی واضح ہو جاتا ہے، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں علوم عربیت یعنی نحو، صرف وغیرہ کے مباحث کی ضرورت پڑتی ہے، تو اسی وجہ سے اصول فقہ میں نحو اور صرف وغیرہ کے مباحث بہت زیادہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ مثلا یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ فی کس کے لیے ہے اور علی کس کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ ماضی، حال، استقبال، یہ کن اس سے کون سے احکامات ثابت ہوتے ہیں، اور امر کس کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ جو حروف ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں، من یہ ذوی العقول کے لیے ہے، ما جو ہے وہ غیر ذوی العقول کے لیے، اس طرح کل، جمیع، ان سب کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، اور اس کا اگر ہم دیکھ لیں تو بظاہر علوم عربیت سے تعلق ہے،
اور یہاں بھی بیان کیا کہ اصول فقہ میں علوم عربیت کے ان مباحث کو ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ افادۃ الحکم الشرعی سے اس کے تعلق ہے. لیکن علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اصول فقہ میں علوم عربیت کے وہ مباحث ذکر کیے جاتے ہیں جس کا افادۃ الحکم شرعی سے بہت گہرا تعلق ہو، جیسے خاص، عام، مشترک، مؤول وغیرہ. علوم عربیت کے بعض ایسے مباحث ہیں جن کا بہت زیادہ تعلق نہیں ہے، جیسے معرب ہونا، مبنی ہونا، معرفہ ہونا، نکرہ ہونا. اور یہ چونکہ یہ مباحث علوم عربیت میں مکمل طور پر وضاحت کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، اور یہ تو ہم نے طے کیا ہے کہ اصول فقہ یہ مجتہد کے لیے ہے، اور مجتہد کے لیے علوم عربیت میں مہارت ضروری ہوتی ہے، لہٰذا وہ علوم عربیت میں تو ماہر ہوتا ہے، اس لیے اصول فقہ میں ذکر نہیں کیا جاتا ہے. اس طرح جو طالب علم ہے اگر وہ پڑھ رہا ہے اصول فقہ کی کتاب تو علوم عربیت کی کتابیں اس نے پڑھی ہوتی ہے، تو یہ تمام مباحث اس کے سامنے آئے ہوتے ہیں. البتہ صرف وہ مباحث یہاں دوبارہ ذکر کیے جاتے ہیں اور ان کے اس پہلو کو زیادہ طور پر ذکر کیا جاتا ہے جن کا احکام شرعی کے افادہ کے سے زیادہ تعلق ہو، جیسے خاص، عام، مشترک، مؤول، حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ. اور یہ مباحث اگرچہ اصول علوم عربیت میں بیان ہوتے لیکن اس طریقے پر نہیں ہوتے جس طرح کے اصول فقہ میں بیان ہوتے. آگے فرماتے ہیں لا يقال المراد ما يتعلق بإفادة الكتاب المعنى وهذه تعم الكتاب وغيره، لأن نقول وكذلك المباحث الموردة في الباب الأول بل الثاني أيضا، ولهذا قيل كان حقها أن تؤخر عن الكتاب والسنة، إلا أن نظم الكتاب لما كان متواترا محفوظا كانت مباحث النظم بها أليق وألصق، فذكر عقيبه. فرماتے ہیں کہ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور اس کا جواب دیتے ہیں. سوال پہلے ذکر کیا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم کتاب اللہ کے مباحث کو دو قسموں میں منقسم کرتے ہیں، اور پھر حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ ان کو کتاب اللہ کی اقسام قرار دیا ہے. حالانکہ یہ صرف کتاب اللہ کی اقسام تو نہیں ہے، یہ تو نظم عربی کے سے تعلق جو بھی چیز تعلق رکھتے ہیں اس کے اقسام ہیں، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ اجماع ہو، یا مجتہدین کے جو اقوال ہیں وہ بھی ہے، ان میں بھی خصوص، عموم، مشترک، مؤول یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ نے کہا تھا کہ کتاب اللہ کی اقسام ہیں، تو یہ تو کتاب اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، تو یہ اعتراض ہے. تو اس کا جواب اس کا یہ ہے کہ چونکہ اگرچہ یہ اقسام صرف کتاب اللہ کے نہیں ہے، یہ نظم عربی اور عربی الفاظ کے ساتھ متعلق ہے، لیکن اصولیین ان کو کتاب اللہ میں ذکر کر دیتے ہیں اور باقی یعنی چیزوں کو اس پر قیاس کر دیتے ہیں. اور کتاب اللہ میں اس کو ذکر کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ دیگر کے بنسبت زیادہ پکے ٹکے اور مضبوط ہیں، اور سنت کے الفاظ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ روایت بالمعنی ہو، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ اس میں بھی روایت بالمعنی ہو سکتا ہے. جہاں تک قرآن کی بات ہے تو قرآن مجید کے جو نظم ہے وہ متواتر بھی ہے، محفوظ ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے جو نظم اور الفاظ کے مباحث ہے وہ اس کے ساتھ زیادہ مناسب ہے، اس لیے ذکر کیے. اب ہم پڑھتے ہیں لا يقال، یہ اعتراض نہ کیا جائے، المراد ما يتعلق بإفادة الكتاب المعنى، کہ کتاب کا معنی کے فائدہ دینے میں جو مباحث ہے یہ تو کتاب اللہ اور غیر کتاب اللہ سب کو عام ہیں، شامل ہیں. تو یہ اعتراض نہ کیا جائے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اسی طرح وہ مباحث جو باب اول میں ذکر کیے جاتے ہیں بلکہ باب ثانی میں ذکر کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب کتاب اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہیں بلکہ سنت و اجماع وغیرہ کو بھی شامل ہیں. اب ولہذا قیل کان حقها ان تؤخر للکتاب والسنت، اسی وجہ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بہتر یہ تھا کہ ان کو کتاب اور سنت سے مؤخر کیا جاتا، یعنی تاکہ سب کو شامل ہوتا. لیکن چونکہ کتاب اللہ کا جو نظم ہے وہ متواتر بھی ہے، محفوظ بھی ہے، تو نظم کے جو مباحث ہے وہ اس کے ساتھ زیادہ موافق ہے اور زیادہ ملصق ہے، اس لیے اس کے بعد اس کو ذکر کر دیا. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کے جو ابحاث ہیں ہم ان کو دو بابوں میں تقسیم کرتے ہیں.
ایک فی افادت المعنی اور ایک فی افادت الحکم الشرعی. اور اس کی وجہ بھی بیان کی تھی کہ اصل تو اصول فقہ میں یہ ہے کہ احکامات کا طریقہ بیان کیا جائے کہ کس طریقے سے یہ حکم اس سے ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ موقوف ہے چونکہ پہلے نص قرآن اور نظم قرآن کے حل کرنے کی طرف، لہٰذا پہلے ہم نفس قرآن کو حل کرتے ہیں اور پھر چونکہ وہ مفید ہوتا ہے احکام شرعی کے اس بات میں، اس لیے اس کو پھر دوبارہ ہم ذکر کرتے ہیں.